اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حوروں کے شوق میں عبادت کرنے والے کی حکامت۔ حضرت ابو سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عراق میں ایک نوجوان بہت عبادت گزار تھا۔ وہ ایک مرتبہ ایک دوست کے ساتھ مکہ مکرمہ کے سفر پر نکلا۔ جب قافلہ کہیں پڑا ہوا کرتا تھا تو یہ نماز میں مصروف ہو جاتا تھا، اور جب وہ کھانا کھاتا تھا تو یہ روزے دار ہوتا تھا۔ سفر میں جاتے آتے وقت تک اس کا وہ دوست خاموش رہا۔ جب اس سے جدا ہونے لگا تو اس سے پوچھنے لگا، اے بھائی، مجھے یہ تو بتا دو، میں نے جو تجھے اتنا زیادہ عبادت میں مصروف دیکھا ہے، اس پر تمہیں کس بات نے برنکتا کر رکھا ہے؟ اس نے بتایا کہ میں نے نیند میں جناتی کی محلات میں سے ایک محل دیکھا ہے، جس کی ایک اینٹ سونے کی تھی، ایک چاندی کی تھی۔ جب اس کی تقریر مکمل ہوئی تو اس کا ایک کنکر زبیر جدید کا تھا تو دوسرا یاقوت کا۔ ان دونوں کے درمیان حور عینہ میں سے ایک حور کھڑی تھی جس نے اپنے بالوں کو کھول کر رکھا تھا۔ اس کے اوپر چاندی کا لباس تھا۔ جب وہ بل کھاتی تھی تو اس لباس میں بل پڑتا تھا۔ جس نے مجھے منعقد کر کے کہا، اے خوش پرست، اللہ عز و جل کی طرف سے میری طلب میں کوشش کر۔ اللہ کی قسم، میں تیری طلب میں روز بروز نئے نئے طریقوں سے ذبح اور زینت کر کے بھیجی جا رہی ہوں۔ یہ محنت جو تم نے دیکھی ہے، اس حور کی طلب کے لیے ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے یہ حکامت بیان کر کے فرمایا، یہ اتنی ساری عبادت تو ایک حور کی طلب میں ہے، اس شخص کی عبادت کی کیا حالت ہوگی، چاہے جو اس سے زیادہ طلبگار ہو۔ اس عبادت کے حور کے عشق کی ایک شاعری نے کچھ یوں ترجمانی کیے ہیں، نگاہ مست ساقی کا یہ دانی سا کرشمہ ہے، نظر ملتے ہی بس ہاتھوں سے ساغر چھوٹ جاتا ہے۔ اہل جنت اپنی منزل میں ہوں گے، ان پر ایک بہت بڑا نور ظاہر ہوگا، اور اس کی رونق اور شدت روشنی کی وجہ سے آٹھوں جنت روشن ہو جائیں گی، اور اہل جنت سمجھیں گے کہ یہ نور اللہ کی جانب سے ہے اور سجدے میں گر پڑیں گے۔ اسی وقت ایک منادی آواز دے گا، اپنے سر اٹھاؤ، یہ وہ نور نہیں ہے جس کا تمہیں گمان ہوا۔ یہ ایک حور کے چہرے سے نور چمکتا ہوا جو اپنے خاوند کے سامنے مسکرائی، اور اس کے مسکرانے سے یہ نور ظاہر ہوا۔ ایک شخص کے نفس نے اس سے کہا، کاش ایسا ہوتا کہ کوئی شخص ایک لونڈی ضعیف کے لیے تجھ کو فروخت کر دیتا اور اس کی قیمت حج کے موسم میں وصول کرتا، پھر تو اسے بیچ کر قیمت ادا کر دیتا۔ وہ شخص یہ تمنا کر ہی رہا تھا، اس کے پاس ایک بزرگ آیا۔ اس نے اب تک اس خیال کا اظہار نہیں کیا تھا، نہ اللہ کے سوا کوئی اسے جانتا ہے۔ اس بزرگ نے اس سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تو ایک کعبے میں ہے اور اس پر نور ہے، تیرے پاس ایک لونڈی بھی ہے۔ اس کعبے سے بعد 7 حوریں تھیں جو نہایت خوبصورت، حسن اور جمال میں یکتا اور تیری معشوق سے تھی۔ ایک انہی میں سے تیری طرف اشارہ کر کے کہتی تھی کہ یہ شخص دیوانہ ہے، میں جنت کی حور اس پر عاشق ہوں، اور یہ دنیا کی ایک لونڈی پر عشق ہے۔ شیخ عبدالواحد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جہاز میں سوار تھا، تلام ماجو سے جہاز ایک حجرے میں جا پہنچا۔ اس حجرے میں سے اس نے دیکھا کہ ایک شخص ایک بت کی
की पुरस्तीन कर रहा था और उसने उससे दरियाफ्त किया कि तुम किसकी इबादत करते हो। उसने बुत की तरफ इशारा किया कि मैंने कहा तेरे ये महबूब खालिक नहीं बल्कि खुद दूसरों का मखलूक है और हमारा वो महबूब है जिसने इसे और सब चीज़ों को पैदा किया। उस बुत परस्त ने दरख्तियार किए बताओ तुम किसकी इबादत करते हो। उसने जवाब दिया कि इस ज़ात पाक की इबादत करता है जिसका आसमान में अर्श है और ज़मीन में उसकी दारगाही और ज़िंदा और मर्दों में उसकी तकरीर जाती है और मुर्दों में से उसकी रज़ा है। उसके नाम पाक में इसकी अज़मत और बढ़ाई निहायत बड़ी है। उसने पूछा तुम्हें ये बात किस तरह मालूम हुई और उसने कहा एक बादशाह हकीकत ने हमारे पास एक सच्चे रसूल को भेजा है। उसने हमें हिदायत की। फिर उसने पूछा कि वो रसूल क्या है और उसका क्या हाल है। तो उसने जवाब दिया जिसका काम के लिए खुदा ने उन्हें भेजा था। जब वो पूरा कर चुके तो उसने उन्हें अपने पास बुला लिया। उसने कहा रसूल खुदा ने तुम्हारे पास अपनी क्या निशानी छोड़ी है। उसने कहा अल्लाह की किताब क्या मुझे दिखाओ। उसने उसके पास कुरान शरीफ ले गए। कहा तू जानता नहीं तुम पढ़ कर सुनाओ। उसने एक सूरत पढ़ कर सुनाई और वो सुनकर रोता रहा और कहने लगा जिसका ये कलाम है उसका हुक्म तो दिलो जान से मानना चाहता हूँ और किस तरह उसकी नाफरमानी ना करना चाहता हूँ। फिर वो मुसलमान हो गया और उसने इसे दीन के हकाम और चंद सूरतें सिखाई। जब रात हुई और सब अपने अपने झुपड़ों पर लेटे रहे और बोल के भाइयों ये महबूब जिसका तुमने मुझे बता और सफ़ायत बताया था सोता भी था। और उसने कहा वो सोने से पाक है वो हमेशा ज़िंदा कायम है। उसने कहा कैसे बुरे बंदे हो कि तुम्हारा मौला नहीं सुनता तुम सोते हो। और इसकी ये बात सुनकर उसे बड़ी हैरत हुई कि हम वहाँ चंद रोज़ हैं जब वहाँ से कूच कर रहा होंगे। तो उसने कहा भाइयों मुझे भी साथ ले चलो। तुम कबूल कर लिया। तो चलते चलते अहमदाबाद पहुँचने में ने अपने यारों से कहा कि अभी मुसलमान हो उसकी कुछ मत करनी चाहिए। और सब ने चंद दराम जमा करके इसी दिए और कहा कि इसे अपने खर्च में लाना और कहने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह तुम को अजीब आदमी हो। तुम ही ने तो मुझे रास्ता बतलाया और खुद ही राह से भटकिए गए और मुझे सख्त तकरीम आती है। मैं इस हिजरे में बुत की इबादत किया करता था और उसे पूछा इतना ना था। इस वक्त भी इसने मुझे ज़ाया नहीं किया था। फिर जब उसे जानना लगा तो वो सब मुझे किस तरह ज़ाया कर दिएगा। 3 दिन के बाद एक शख्स ने मुझे आकर खबर दी कि 9 मुसलमान मर रहे हैं और उसकी खबर सुनो। ये सुनकर उसने उसके पास गया और पूछा कि तुझे क्या हाजत से कहा और कुछ नहीं कुछ ज़ात पाक ने तुम्हें हिजरे में पहुँचाया है। इसने मेरी सब हाजतें पूरी कर दी हैं। ख्वाजा अब्दुल वाहिद फरमाते हैं कि मुझे वही बैठे बैठे नींद का गालिब हुआ और मैं सो गया। क्या देखता हूँ कि एक सरसब्ज बाग है इसमें एक कुंभा है और एक माकाफा तख्त बिछाया हुआ है। इस पर एक निहायत हुस्न उमर औरत जलवा फरजोश से है। कहती है खुदा के लिए इस नौ मुस्लिम को जल्दी भेजो मुझे इसकी जुदाई
میں بڑی بے قراری اور بے صبری ہے۔ اتنے میں میری آنکھیں کھلی تو دیکھا وہ سفر آخرت کر چکا تھا۔ اس نے اسے غسل اور کفن دے کر دفن کر دیا۔ جب رات ہوئی تو خواب میں وہی کعبہ اور باغ اور تخت پر وہی عورت اور پہلوؤں اور اس نو مسلمان کو دیکھا کہ وہ یہ آیات پڑھ رہا تھا: الملائکۃ یدخلون علیکم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی۔ اور فرشتے اس پر یہ کہتے ہیں کہ ہر دروازے سے آؤ گے، سلامتی ہے تم پر، کیا اچھا بدلہ ہے آخرت کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جنتیوں میں سے ہر مرد کی 4062,500 اور 100 حوروں سے شادی کی جائے گی۔ یہ سب ہر 7ویں دن جمع ہو کہا کریں گی، اس حسن آواز میں ترانہ کہیں گی کہ اتنی حسن کے مخلوقات میں سے کسی نے نہ سنا۔ اور حوریں کہیں گی، ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہیں مریں گے، ہم نعمتوں میں پلنے والیاں ہیں، کبھی خوشحال نہ ہوں گی، ہم رضا رہنے والی ہیں، کبھی ناراض نہ ہوں گی، ہم جنت میں ہمیشہ رہیں گی، کبھی نکالی نہ جائیں گی۔ خوشخبری ہو اس کے لیے جو ہمارے لیے ہم سے اتنی محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اتنی عبادت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جنت میں سب سے کم پاشیدہ ہیں دنیا کی عورتیں ہوں گی۔ دنیا کی عورتیں جنت میں کیوں کم ہوں گی؟ اس کی وجہ اگلی سے اگلی حدیث میں آ رہی ہے کہ حضرت عمران بن عباس رضی اللہ ابو ہریرہ سے نقل فرمائی اور رسول خدا نے ارشاد فرمایا، دوزخ میں جھانک کر دیکھا تو اس کے پاشیدوں میں عورت کو زیادہ دیکھا، اور اس میں سے جنت میں جھانک کر دیکھا تو اس کے پاشیدوں میں فقیروئی کو زیادہ دیکھا۔ دنیا کی خواتین جنت میں کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عورتوں کی جنس، تم صدقہ کیا کرو، کثرت سے استغفار کیا کرو، کیوں نہ کہ میں نے تمہیں یعنی تمہارا جنس کو درختوں میں بہت زیادہ دیکھا ہے۔ ایک عورت نے جو اچھے انداز سے گفتگو کرتی تھی عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے کیا قصور کیا ہے؟ ہم عورتیں دوزخ میں زیادہ کیوں ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لعنت ملامت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی ناشکری اور نافرمانی کر لیتی ہو۔ جنت میں دنیا کی عورتوں کو کم ہونا اول قول اور جنت کے وقت ہے، پھر جب شفاعت نبیوں اور رحمت اللہ کی وجہ سے ان کو دوزخ سے نکالا جائے گا، کیوں نہ کہ انہوں نے کلمے کو پڑھا تھا۔ اسی طرح سے جنت میں جانے کے بعد یہ تقریباً ہر جنتی کے نکاح میں 2 عورتیں تقسیم ہو جائیں گی، پھر سے جنتی مردوں سے زیادہ ہو جائیں گی۔ جنت کی حوریں تو کثرت میں اتنی زیادہ ہوں گی کہ ان کا شمار ہی نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوں گے، اور دوسری جماعت آسمان میں خوب چمکنے والے ستارے کی طرح خوبصورت ہوگی۔ ان حضرات میں سے ہر ایک کے لیے 2 بیویاں ہوں گی، ہر بیوی پر 70 پوشاک کیے گئے ہوں گے، پھر بھی ان کی پنڈلی کا گودا پوشاکوں کے اندرونی سے نظر آتا ہوگا۔ حضرت بن مسعود فرماتے ہیں، حور عینہ میں سے ہر عورت کی پنڈلی کا گودا اس کے گوشت اور ہڈی کے اندر سے 70 جوڑوں کے نیچے سے نظر آتا ہے، جس طرح سے سرخ شراب سفید شیشے سے نظر آتا ہے۔ ایک ام العالمین حضرت ام سلیم سے فرماتا ہے کہ
میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے ارشاد حور عینہ کے متعلق مجھے کچھ وضاحت فرمائے۔ آپ نے فرمایا، گوری گوری بھری ہوئی جسم والی، گلی لالی کے رنگ کی طرح آنکھوں والی، اپنے حسن کی لذت اور رقت جلدی سے نظرانے کو حیران کر دینے والی، گدھے کے پر کی طرح لمبے بالوں والی، آنکھوں کی خوبصورت پلکوں والی کو حور کہتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ نے عرض کیا، آپ نے مجھے تحریم میں فرمایا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ رنگت میں اس موتی کی طرح سفید شفافیت ہوں گی جو سپنوں میں نہیں ہوتی، اور جس کو ہاتھ نے انہیں نہیں چھوا تھا۔ اور اس نے عرض کیا، آپ مجھے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی تقریر بتائیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ان کی رقت اور لطافت انڈے کے اندر کے جھلک کی طرح ہوگی جو باہر والی موٹی جھلک کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے متعلق بیان فرمائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ وہ عورتیں ہوں گی دنیا میں جس کی آنکھوں میں بوڑھاپن کی وجہ سے کچڑا بھرا ہوا تھا اور سر کے بال سفید ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بڑھاپے کے بعد دوبارہ تخلیق فرمائے گا اور ان کو کنوارا کر دے گا۔ ارشاد فرمایا گا، اس کا معنی کیا ہے؟ اپنے خاوند سے عشق اور محبت کرنے والیاں ہوں گی، ایک ہی عمر پر ہوں گی۔ اور اس نے عرض کیا، کیا دنیا کی عورت افضل ہوگی یا حور؟ ارشاد فرمایا، دنیا کی عورت حور عینہ سے افضل ہوگی، جیسے زہر کیا کہ ریشمی سترہ سے فضل ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کیوں افضل ہوگا؟ ارشاد فرمایا، ان کے لیے نماز پڑھنا اور روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو نور کا لباس پہنائے گا، ان کے جسم حیران کر دینے والے ہوں گے، گورے گورے رنگ والی ہوں گی، سبز لباس والی ہوں گی، پیلے زیورات والی ہوں گی، ان کی خوشبو کی انگوٹھیاں موتی کی طرح ہوں گی اور ان کی گانے سونے کے ہوں گے۔ یہ ترانہ کہیں گی، سن لو، ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، کبھی نہیں مریں گی، ہم نعمتوں میں پلنے والیاں ہیں، کبھی گستاخ حال نہ ہوں گی۔ سن لو، ہم جنت میں ہی رہیں گی، کبھی نہ نکالی جائیں گی۔ یہ سن لو، ہم اپنے خاوند پر راضی رہنے والی ہیں، کبھی ناراض نہ ہوں گی۔ صحت اس شخص کے لیے جس کے لیے ہم ہیں اور وہ ہمارے لیے ہے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک عورت یکے بعد دیگر دو خاوند سے یا 3 سے 4 سے دنیا میں شادی کر سکتی ہے اور مر جاتی ہے، پھر وہ جنت میں داخل ہوتی ہے، اس کے دنیا کے خاوند بھی اس کے ساتھ جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک عورت کا خاوند کون ہے؟ اور آپ نے ارشاد فرمایا، اس کو اختیار کر دیا جائے گا اور ان خاوند میں سے زیادہ اچھی اخلاق والا منتخب کر دیا جائے گا، اور عرض کرے گی، اے رب، یہ شخص باقی خاوندوں سے زیادہ دنیا میں اچھے اخلاق والا تھا، آپ اس سے میری شادی کر دیں۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ام سلمہ حسن اخلاق دنیا اور آخرت دونوں کی خیر کو ساتھ لیے ہوئے جاتی تھی۔ اگر جنت کی خواتین میں سے کوئی خاتون جھانک لے تو تمہاری روح زمین کو کستور کی خوشبو سے متحرک کر دی جائے گی اور روشن سورج کو مائندہ کر دیا جائے گا۔ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔